ہماری جماعت کے باوقار مقدس معزز علماء ذلیل کرام، شورائے بزم محبت، جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی مقدر، رسول ذی محتشم، صاحب عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ علی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی جود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، دائما ابدا ابدا۔ پیکر خلوص و وفا حضرت حافظ قاری شہزاد صاحب قبلہ کا حکم ہوا، فقیر حضرات کی دہلیز تک حاضر آیا۔ آنے کے بعد ہماری جماعت کی یہ مقدس ہستیاں علماء کرام کی شکل میں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ اور شاعر اسلام حضرت ضیاء الرسول صاحب، اور مجھ سے پیشتر آپ نے جو ہے شاعر ہندوستان غلام محمد مجسم صاحب اور نقیب سدا بہار، معزز شخصیات سے آپ نے ملاقات کی، اور صبح کے تقریباً 1:20 ہونے والے ہیں۔ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، شک چاند کو انگلی سے کیا عقل ہے حیران، سائنس محمد کا پتہ مانگ رہی ہے۔ اے خالق کونین بڑی راحت عطا کر، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔ بہت دنوں پہلے میں نے یہ جلسوں میں سوچنا چھوڑ دیا کہ لوگ کب تقریر کرائیں گے، کیوں ٹینشن لیں گے ہم، اور میرے ٹینشن لینے سے ہو بھی کیا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے کہا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک آپ اپنے اندر پریورتن نہیں چاہیں گے، بدلاؤ لانا نہیں چاہیں گے، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق، مفکر، مبلغ آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں لا سکتا۔ وہ تقریر کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، آپ تک اللہ رسول کی باتوں کو پہنچا سکتا ہے۔ بابو اطمینان سے بیٹھیے، جتنا بولنا تھا ہے نا اتنا آپ نے بول لیا، اب خوب اطمینان سے سنیے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک تحریک کا نام حسین ہے۔ حسین وہ ہیں جو ہماری روحوں میں زندہ ہے، جو ہمارے اخلاق میں زندہ ہے، جو ہمارے کردار میں زندہ ہے، جو قرآن کے پاروں میں زندہ ہے، جو حدیث کے سپاروں میں زندہ ہے۔ میاں
حسین وہ ہے جو ہماری نمازوں میں زندہ ہے، حسین وہ ہے جو ہماری مجلسوں میں زندہ ہے، حسین وہ ہے جو ہماری فکروں میں زندہ ہے، حسین وہ ہے میاں، حسین وہ ہے جو ہماری روحوں میں زندہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم جتنے آقا حسین سے قریب ہوں گے فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھنڈیاں لگا لی آقا حسین کے قریب ہو گئے، ہم نے محرم میں 10 دن فاتحہ کر لیے آقا حسین کے قریب ہو گئے، ہم نے ان کے نام کی پٹیاں ماتھے پر باندھ لی ہم آقا حسین کے قریب ہو گئے۔ بلکہ قریب تو وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو حسین کے کردار سے قریب کر لیا ہے، حسین کے اخلاق سے قریب کر لیا ہے، حسین کے گفتار سے قریب کر لیا ہے، حسین کے مشن سے قریب کر لیا ہے۔ آج زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو ہر جگہ صرف صلح کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی زندگی میں صلح بھی ہے اور امام حسین کی زندگی میں جنگ بھی ہے، لیکن جہاں صلح کی ضرورت ہے وہاں آقا حسین نے صلح کی ہے، جہاں جنگ کی ضرورت پڑی ہے وہاں آقا حسین نے جنگ کی ہے۔ آپ سرکار مدینہ کی زندگی دیکھیں، آقا کی زندگی میں صلح حدیبیہ بھی ہے اور آقا کی زندگی میں جنگ بدر بھی ہے، جنگ خندق بھی ہے، جنگ احد بھی ہے۔ جہاں جنگ کی ضرورت پڑی ہے وہاں آقا نے جنگ کی ہے، جہاں صلح کی ضرورت پڑی ہے وہاں آقا نے صلح کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ضرورت تھی تو حسنین کریمین نے صلح کر لی ہے، اور یزید سے صلح نہیں جنگ کی ضرورت تھی تو امام حسین نے کربلا میں جنگ کر لی ہے، کربلا میں جنگ کر لی ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا مگر حضرت علی سے زیادہ اس وقت پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ میاں حضرت علی وہ ہے جن کے بارے میں خود آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ میاں یہی وجہ ہے خلیفۃ المسلمین ابو بکر ہے اور فیصلہ علی کے علم سے ہو رہا ہے۔ میاں خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب ہے مگر فیصلہ حضرت علی کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین عثمان ذو النورین ہے مگر دروازوں پہ پہرے کھڑے ہو کر حسنین کریمین دے رہے ہیں، حسنین کریمین دے رہے ہیں۔ اس علی سے زیادہ علم اس وقت کے نعرہ لگانے والوں کو نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت علی نے جسے ایکسپٹ کیا آج کسی کے اندر طاقت ہے کہ اسے ریجیکٹ کر دے؟ آپ کو یہ ماننا پڑے گا نہیں مولانا، حضرت علی نے جسے ایکسپٹ کیا ہم اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اور کربلا میں حسین نے جسے ریجیکٹ کر دیا ہم اسے زندگی میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ ذرا سا بتائیں ابو بکر کی خلافت کو حضرت علی نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر کی خلافت کو حضرت علی نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو حضرت علی نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ تو جسے حضرت علی نے ایکسپٹ کیا ہم اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اور کربلا میں جس یزید کو حسین نے ریجیکٹ کر دیا ہم رہتی دنیا تک اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے جب صلح کر لی تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا مشغلہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یاد رکھے زمانہ آپ سے پوچھے ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، کہہ دیجئے جو علی کا خیال ہے وہ ہمارا خیال ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا جو علی کا خیال ہے وہ ہمارا خیال ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو علی کا خیال ہے وہ ہمارا خیال ہے۔ یاد رکھیے گا آج یہ سوشل میڈیا کی زہریلی ہواؤں میں ہم جی رہے ہیں۔ آج زمانہ تو یہی چاہتا ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں لوگوں کو خارجی بنا دیا جائے، کچھ لوگ چاہتے ہیں زمانے کو رافضی بنا دیا جائے۔ میاں یاد حقیقت بھی یہی ہے، جو صرف صحابہ سے پیار کرے اور اہل بیت کا بغض سینے میں رکھے وہ خارجی ہے، اور جو صرف اہل بیت سے پیار کرے صحابہ کا بغض سینے میں رکھے اور رافضی ہے۔ کرم ہے بریلی کے احمد رضا کا جنہوں نے نہ ہمیں خارجی بننے دیا، جنہوں نے نہ ہمیں رافضی بننے دیا، بلکہ ہمیں یہ بتایا صحابہ سے بھی پیار کرنا اور اہل بیت سے بھی پیار کرنا۔ صرف صحابہ سے پیار کرنا اور اہل بیت کا بغض رکھو گے خارجی ہو جاؤ گے، خارجی ہو جاؤ گے، اور صرف اہل بیت سے پیار اور صحابہ کا بغض رکھو گے رافضی ہو جاؤ گے، اور دونوں سے پیار کرو گے تبھی اہل سنت والجماعت کہلاؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پاک اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑی سی مائک میں آواز، تھوڑی سی ایک دو پوائنٹ ولیوم اور دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں تھوڑی سی آواز ہاں کھلنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یقیناً میں چاہوں تو ابھی اصلاح معاشرہ پہ تقریر شروع کروں اور مکمل خطاب کر کے چلا جاؤں، مگر مجھے حضور محدث کبیر کے وہ جملے یاد ہیں، آج بھی یاد ہے۔ ابھی تو میں 10 تاریخ کو گھسی گیا تھا، حضرت کی موجودگی میں گھنٹوں تحقیق کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نے ایک بات کہی کہ بیٹا، جب ماں باپ کی عظمت کو لوگوں کو سمجھا سکتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو بھی سمجھا سکتے ہو۔ یقیناً یاد رکھیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ، ارے بول دیں ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی جان سے، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ مدینے والے سے پیار نہ، اس لیے ساری کائنات سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی سے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے ساری کائنات سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اور دور سے بولے کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی سے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میاں امام حسین کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں آقا حسین کہاں ہے، آقا حسین کے تذکرے کدھر ہیں؟ میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آقا حسین کے تذکرے کہاں نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب حسین کی محفلیں صرف ایشیا کے مہادیشوں میں سجائی جاتی ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں اور سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، باقی عرب کی سرزمین پر۔ میاں میں آپ سے کہنا چاہوں گا امریکہ کی سرزمین پر، چائنا کی سرزمین پر، راشیا کی سرزمین پر، وہاں تو حسین کے نام کی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری بھول ہے، کیسے تم کہتے ہو میرے آقا حسین کی یاد؟ میاں یہ تو ہمارے عشق کی انتہا ہے، ہم نماز میں بھی حسین کو یاد کرتے ہیں اور نماز کے باہر بھی محفل حسین سجا کر حسین کو یاد کرتے ہیں، محفل حسین سجا کر حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ان سعودی عرب کے دیوسوں اور دجالوں کی بات مت کرو جو آج نبی کی محفل پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، مگر ڈانس پہ اور بیئر بار کی محفلوں پہ انہیں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی تکلیفیں نہیں ہوتی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، مفتی عالم اسلام علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے آقا حسین کو تلاشنے والوں، تلاشو، ممبروں محراب پہ حسین ملیں گے۔ قرآن پڑھو گے تو قرآن میں رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بخاری اٹھا کر پڑھو حسین ملیں گے، ترمذی اٹھا کر پڑھو حسین ملیں گے، ابن ماجہ اٹھا کر پڑھو حسین ملیں گے، نسائی اور مسلم شریف اٹھا کر پڑھو حسین ملیں گے۔ میاں دنیا میں ایک مسجد ایسی لا کر دکھاؤ، مسجد ہو، نماز ہو اور اس نماز میں آقا حسین کے جلوے نہیں ہو، آقا حسین کے ذکر نہیں ہو۔ نماز کا دو رخ ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجود بھی ہے اور اسی نماز میں درود بھی ہے، اسی نماز میں درود بھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، قیام عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، تحلیل عبادت ہے، مگر درود عبادت نہیں۔ نبی اور آل نبی سے محبت ہے، نبی اور آل نبی سے محبت ہے، نبی اور آل نبی سے محبت ہے، اس لیے کہ اللہ عبادت سے پاک ہے۔ وہ عبادت کرتا نہیں عبادت کرواتا ہے، وہ سجدہ کرتا نہیں سجدہ کرواتا ہے، وہ قیام کرتا نہیں قیام کرواتا ہے، وہ رکوع کرتا نہیں رکوع کرواتا ہے۔ میاں یاد رکھیے گا جب سجدے کی باری آئے رب کہتا ہے وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ بات جب رکوع کی آئی رب کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع
کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مگر بات جب نبی اور آلے نبی پہ درود کی آئی تو رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دیجئے, اللہ عبادت میں شریک نہیں ہوتا مگر اللہ محبت میں شریک ہوتا ہے. اللہ محبت میں شریک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میں دنیا والوں سے کہتا ہوں ہر شے کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے, وفا کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. سورج کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, چاند کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, تاروں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, ستاروں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, آسمانوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, زمینوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. مگر حسین تجھے سمجھنے کے لیے قرآن کہتا ہے حسین کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں عشق کی ضرورت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو. بازو کٹے ہیں مگر زندہ کہو, انگلیاں کٹی ہیں مگر زندہ کہو, سینہ چھلنی ہے مگر زندہ کہو, جسم سے روح نکل گئی ہے مگر زندہ کہو. عقل کہتی ہے مولا روح نکل چکی ہے یہ مردہ ہے, بازو کٹ چکے ہیں یہ مردہ ہے, سینہ چھلنی ہے یہ مردہ ہے, ہم اسے زندہ کیسے کہیں. رب کہتا ہے نہیں, تیرے خدا کا حکم ہے, تیرے پروردگار کا حکم ہے, تجھے کہنا ہی پڑے گا. یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے, مالک و مولا کا حکم ہے. جو میری راہ میں قتل کیے جائے, جو راہ خدا میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. پتا کیا چلا, جو شعور میں نہ سما سکے اسے حسین کہتے ہیں, جو عقل میں نہ سما سکے اسے حسین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے میاں دنیا کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, حسین کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے. تبھی تو امام عشق و محبت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. یا آج جس پرفتن دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں بڑا عجیب و غریب دور ہے. کوئی رافضیت کو فروغ دے رہا ہے, کوئی خارجیت کو فروغ دے رہا ہے. کرم ہے ان مقدس علماء کا جو اہل سنت والجماعت پہ مضبوطی سے قائم ہے اور آپ کو بھی اس پہ قائم رہنے کا درس دیتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں آپ اس پہ قائم رہیے. یہ زندگی چند روزہ ہے, چند دنوں کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. آپ ذرا سا سوچئے, امام علی مقام دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین ہے. میاں مسجد نبوی کے امام ہیں. زمانہ جن کی دہلیز پہ جب نبی کی بارگاہ میں لوگ حاضری دینے آتے تو آقا حسین کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کرنے کے لیے آ جاتے تھے. مگر آقا حسین جب تک حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رہے, امام حسین خاموشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. ایک بار حضرت امیر معاویہ کے ایک چاہنے والے نے کہا حضرت امیر معاویہ سے, حضور میں آقا امام حسین سے ملنے جانا چاہتا ہوں, بڑی دلوں میں تمنا ہے, بڑے چرچے ان کے سن رکھے ہیں, بڑی ان کی باتیں سن رکھی ہیں, ذرا میں انہیں دیکھنے جانا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ضرور جانا, آقا حسین سے مل کر کے آنا, میرا بھی سلام پیش کرنا, لیکن خالی نہ جانا, جانا تو مجھے پتا کر کے جانا اور میری جانب سے تحفے تحائف لے کر کے جانا. اٹھنیوں پہ تحفے تیار کر دیے گئے. عاشق جانے کو تیار ہو گیا. اب تو پوچھتا ہے اے حضرت امیر معاویہ میں مدینہ پہنچوں گا تو آخر آقا حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ میں نے تو کبھی آقا حسین کو دیکھا نہیں ہے, میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہے. وہ عشق ہے جو سینے میں موجود ہے, میں آقا حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ حضرت علی کے دو صاحبزادے ہیں, دونوں آدھا نبی سے ملتے جلتے ہیں, آدھا نبی سے ملتے جلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں فکر نہ کرو, جب مدینے میں پہنچنا تو مسجد نبوی شریف کے باہر اٹھنیوں کو باندھ دینا, مسجد نبوی شریف کے داخل ہونا اور داخل ہونے کے بعد دیکھنا کہ پوری مسجد نبوی میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے, سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے, جس کی آنکھیں نبی کی آنکھوں سے ملتی ہوں گی, جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا
کہتا ہوگا, جس کی گفتگو نبی کے گفتگو کے مشابہ ہو. یاد رکھنا, جس کی مسکراہٹ میں نبی کی مسکراہٹ جھلکتی ہو. یاد رکھنا وہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا, سرکار کی حدیثیں پڑھا رہا ہوگا, لوگوں کو دین سنا رہا ہوگا اور دین سکھا رہا ہوگا. سمجھ جانا وہی علی کے بیٹے, فاطمہ کے جگر ٹکڑے اور نبی کے نواسے آقا امام حسین ہے. کیا پیاری پہچان حضرت امیر معاویہ نے بتائی ہے, حضرت امیر معاویہ نے بتائی ہے. اے میرے دوست, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, ذرا سا سوچیں ان کی زندگی کیا زندگی تھی, ان کا اخلاق تھا, ان کا کردار کیا کردار تھا. کل بھی زمانہ امام حسین کے کردار کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار تھا اور آج بھی زمانہ حسین کے کردار کو ایکسپٹ کر رہا ہے. لیکن آپ ذرا سا سوچیں, ہمارے کردار و کریکٹر کی کیا پوزیشن ہے, ہمارے اخلاق کی کیا پوزیشن ہے. ہمارے اخلاق کا حال یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے اخلاق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری ماں بہنوں کا اخلاق اتنا گر گیا کہ آج ان کی اخلاق کو ان کی سگی بیٹی اپنانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا ہر ماں باپ سے, آپ پورے سماج کے لیے مت سدھریے, مگر کم سے کم اپنی اولادوں کے لیے اپنے اخلاق میں بدلاؤ لے آئیے, اپنے کردار میں بدلاؤ لے آئیے, اپنی زندگی میں چینجنگ لے آئیے, بدلاؤ لے آئیے. بدلاؤ معلوم ہے, آقا امام حسین ایک روز اپنی پیاری اور مقدس ماں سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اے میری مقدس ماں, اے پیاری امی جان, بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی آپ کی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا, کبھی آپ کی نمازوں کو قضا ہوتے نہیں دیکھا. ماں مسکرا پڑتی ہے اور کہتی ہے, بیٹا حسین نہیں پتا, آپ کے نانا جان نے ایک بات کہی اور فرمایا, یہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک جس کا نام قرآن ہے اور دوسرا جس کا نام اہل بیت ہے. یہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا, زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. برا مت مانیے گا, آج قرآن سب رکھے ہیں مگر قرآن پہ عمل کس کا ہے. آج اہل بیت کے نام کے نعرے اور فاتحے آج ہمارے سماج میں تو خوب زندہ ہے, مگر اہل بیت کا کردار ہماری زندگی میں کہاں ہے, ان کی محبت, ان کا اخلاق و کردار ہماری زندگی میں کہاں ہے, کہاں ہے. ذرا سا سوچے, سیدہ خاتون جنت کہتی ہیں, بیٹے حسین, نانا, آپ کے نانا جان نے قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا ہے. آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, محرم الحرام کا چاند جب سے نکلا آج تک ہر گلی میں حسین کے نام کے ترانے ہیں. 10ویں محرم گزر چکا ہے, میاں ساری دنیا حسینی بن چکی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر آقا حسین کی ان باتوں کا ذکر کیا؟ اے میرے گھر والوں, یاد رکھنا, نبی نے تو اپنے گھر والوں کا ساتھی قرآن کو بنایا. کیا آپ نے بھی کبھی اپنے گھر والوں سے یہ گفتگو کی؟ اے میرے گھر والوں, نبی نے اپنے گھر والوں کا ساتھی قرآن اور کتاب کو بنایا ہے. میں بھی اپنے گھر والوں کا ساتھی قرآن کو بنا رہا ہوں, میں بھی اپنے گھر والوں کا ساتھی کتاب کو بنا رہا ہوں. اے میری بیٹیوں, قرآن پڑھنا, اے میری ماں قرآن کی تلاوت کرنا, اے میرے بچوں قرآن سے شغف رکھنا, اے میرے گھر والوں قرآن کے قریب ہو جانا, کتاب کے قریب ہو جانا. ذرا سا بتائیں, کیا ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو زندہ کیا ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں, آج ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں, آج ہمارے پاس تعداد بھی ہے, لیکن آج ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے تو آقا حسین کا اخلاق اور کردار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین پورا اسلام بچا گئے, پوری شریعت کی حفاظت کر گئے, تنہا آقا حسین پورا دین بچا گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو پورا دین نہیں بچانا, آپ صرف یہ بتائیں, آپ نے اپنی اس بستی کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ بستی نہیں بچا سکتے تو آپ نے اپنے محلے کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ محلہ نہیں بچا سکتے تو اپنا خاندان بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ خاندان نہیں بچا سکتے تو گھر بار بچا لیجئے. آپ نے گھر بار بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ گھر بار نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اپنی زندگی
को बचा लीजिए। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ये बताएं जरा ईमानदारी से, आपने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया है? आपने इस बस्ती को बचाने के लिए क्या किया है? आज हमारी माँ बहनों बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत के लिए आपने क्या किया है? क्या आप कहेंगे मौलाना हमने तलवारें उठा ली है? तो ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जल्लार का नहीं है, ये दौर झगड़े का नहीं है। कहा फिर हमारी कौम की हिफाजत होगी कैसे? ये दौर तलवार का नहीं, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। याद रखिएगा, इस वक्त हाथों में तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि हाथों में हुसैनी कलम की जरूरत है। याद रखिएगा, हमें पूरी कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जल्लार नहीं चाहिए, बल्कि पढ़े लिखे 10 हुसैनी नौजवान की जरूरत है। 10 हुसैनी नौजवान की जरूरत है। मालूम है, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने जमाने को पैगाम दिया। आज जब आला हजरत का नाम आता है ना, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नाराज मत होइए, आला हजरत को पढ़िए, जरा करीब होइए। आज जमाना पूछता है व्हाट इज मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत क्या है? मैं कहता हूँ आपको नहीं पता। करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रजा का है। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने शरीयत के मामले में यजीद और यजीदियों से समझौता नहीं किया। इंडिया में बरेली के अहमद रजा ने शरीयत के मामले में किसी से समझौता नहीं किया। जमाने को बताया जो मसलक करबला में इमाम हुसैन का है, वही मसलक इंडिया में बरेली के अहमद रजा का, वही मसलक इंडिया में बरेली के अहमद रजा का है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, याद रखना, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए हमारी कौम के ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं आखिर या स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनकी तालीमी सलाहियत क्या है, इनकी तालीमी पोजीशन क्या है। जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं, क्या इसमें कोई बच्चा है जो मुहद्दिस बन सकता है, मुफक्किर बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है? ठीक इसी तरीके से जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये पता लगाया जाए क्या इनमें कोई बच्चा पढ़ेगा तो जज बन सकता है, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है, पढ़ेगा तो आईपीएस अफसर बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर और वकील बन सकता है। ऐसे कम से कम अपनी बस्ती के 1000 आबादी वाली ये बस्ती, मगर आपके गांव में क्या कोई बच्चा जज भी है? क्या कोई बच्चा बड़ा लॉयर और वकील है? क्या कोई बच्चा एसपी और डीएम है? क्या कोई बच्चा दारोगा भी है? क्या कोई बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर है? क्या कोई बच्चा बहुत बड़ा आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर है? नहीं है। तो हमें इसी हुसैनी फौज को तैयार करने की जरूरत है, हमें इसी मिशन को जिंदा करने की जरूरत है। कम से कम 10 नौजवानों को चुनिए और पता लगाइए कि इन नौजवानों की माली पोजीशन क्या है, क्या इनके माँ बाप के पास इतना पैसा है जो इन्हें पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं है तो पूरी बस्ती मिलकर के पढ़ाइए, पूरा गांव मिलकर के पढ़ाइए। थोड़े से मीनारे कमजोर भी होंगे तो काम चल जाएगा, ये मीनारे की लाइटें बाद में चमक जाएंगी, मगर 10 साल बाद जब आपके गांव के ये बच्चे पढ़कर, जब कोई बच्चा जज बनकर आएगा, कोई बच्चा एसपीडीएम बनकर आएगा, कोई बच्चा बड़ा लॉयर और वकील बनकर के आएगा, कोई बच्चा बड़ा आलिम दीन बनकर आएगा, कोई कुर्सियों पे बैठकर कलम की रोशनाई से लोगों की हिफाजत कर रहा होगा। करोड़ों जुल्म की तलवार की ताकतें एक तरफ और तन्हा कलम से निकलने वाली रोशनाई की ताकत एक तरफ। मियां, हमारे ये कॉलेज स्कूल के पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर कौम की भी हिफाजत करेंगे, मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, और हमारे ये उलमा मसाजिद में खड़े होकर हमारे अकीदे की हिफाजत करेंगे, हमारे ईमान की हिफाजत करेंगे, हमारे अखलाक की हिफाजत करेंगे, हमें शरीयत के करीब करेंगे। हमने अगर इस मिशन को भुला दिया, कराते रहिए करोड़ों जलसे, बनाते रहिए लंबे लंबे मीनारे, खूब मस्जिदों में टाइल्स लगा लीजिए, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लीजिए, मगर न सब लोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर आपको जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पावर ऑफ एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चियों को तालीम से जोड़ना पड़ेगा, इस समाज को हुसैनी नौजवान
बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कितने नौजवान हैं जो इस मिशन पे चलने को तैयार है? हमारे हाथ में तलवार नहीं, हुसैनी कलम की जरूरत है। कितने नौजवान तैयार हैं? जरा सा हाथ उठाएं। बस यही 2-4-10 नौजवान, बाकी सो रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेदार होइए। तकरीर के लिए ये कोई जरूरी नहीं है पूरा इलाका सिमट करके सुन रहा हो। अच्छा ये बताइए, ये मेरी 10-20 मिनट की तमहीदी गुफ्तगू थी। अगर आप लोगों की अब इजाजत होगी तो यहाँ से कुछ तकरीर शुरू करूंगा। इजाजत है? अरे आप लोग सुनना चाहते हैं तो जो लोग पीछे बैठे हैं जरा सिमट करके आगे आ जाइए। बस यही गुजारिश है, 10 मिनट 5 मिनट, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आया हूं तो लंबी तकरीर करूंगा। हाँ, सिर्फ नौजवानों से कहूंगा जो बहुत पीछे बैठे हैं, है ना, आका हुसैन की मोहब्बत में चलकर 2-2 कदम। हाँ माशाअल्लाह, इधर भी जो लोग बैठे हैं आका हुसैन की मोहब्बत में 2-2 कदम चले। हाँ माशाअल्लाह, 2-2 कदम, हाँ 2-2 कदम चले और जरा सा करीब आ जाए। माशाअल्लाह, करीब हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे करीब हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आका हुसैन से करीब हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मदीने वाले मुस्तफ़ा से करीब हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल से आप करीब हो जाए। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या बात है ना? माशाअल्लाह, मैं भी चाहता था कि स्टेज से भी जिनको जाना हो चले जाए और सिर्फ जिन लोगों को बैठना हो वो बाकी बैठ जाए। ये जो बैठ गए हैं इनकी मेहरबानियां हैं, वरना 1 बजे के बाद बैठता कौन है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं, अगर जितना जल्दी आप उसे सुनेंगे उतनी जल्दी मेरी तकरीर शुरू होगी, है ना? मौलाना आरिफ साहब कहेंगे कि हजरत आप तो कभी पढ़ते नहीं हैं, बस मैं इसे मुहर्रम में पढ़ता हूँ और मुहर्रम बाद फिर इसे बंद करके अगले मुहर्रम के लिए रख देता हूँ। सुने, है ना, बड़ी इश्क की बात, मोहब्बत की बात। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बगल में कब्रिस्तान, अच्छा वो बच्चे तुम लोग कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ, है ना? वो बच्चे जो उधर कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? सोने की तैयारी। आ जाओ, बड़े नेक बच्चे हैं, है ना? ये सब कब्रिस्तान में जाकर आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, बड़े नेक बच्चे हैं। हाँ माशाअल्लाह। घुसी की सबसे मशहूर कब्रिस्तान, तुम जब घुसी जाएंगे तो बगल में कब्रिस्तान है। कहते शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में इस बार मुझे जाना हुआ तो हुजूर मुहद्दिस कबीर की सरपरस्ती में जलसा था। जैसे मैं उतरा तो हर जगह तो 4 लोग मिलेंगे, सुन लीजिए। जैसे पहुंचा तो एक गुलाबी मुसलमान पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? मैंने कहा सब ठीक है। कहा हज़रत हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छा। कहा देखिए हम सब मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए कोई बात मत कीजिएगा। मैंने कहा देखिए शैतान आपके पूरी तरीके से हावी हो। शैतान तो चाहता ही है कि हलाल हराम सब एक हो जाए, अच्छा बुरा सब एक हो जाए, धंधे और नेक सबको एक जगह कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, हक और बातिल एक जगह नहीं हो सकते हैं, अच्छा और बुरा एक जगह नहीं हो सकता है। हाँ, हम बुरों को अच्छे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो जो बच्चे कब्रिस्तान में खेल रहे हैं, बाबू वो जगह आपकी नहीं, उसमें आपके बाप दादा कब्र में लेटे हुए हैं और उनकी कब्रों पे दौड़ना और चलना ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जरा सा करीब आ जाइए, है ना? एक शेर पढ़ता हूँ, सुने गौर से। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का। तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है, तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। और हजरत मौलाना आलमगीर साहब
ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عالمگیر صاحب قبلہ ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرت کے حوالے سے ایک شعر سنیں. کسی بھی مردے کو پڑھتے قرآن دیکھا ہے نا. سنیں کسی بھی بیٹا جلسہ ختم کہاں ختم ہوا, ابھی تو تقریر ہی نہیں ہوئی ہے نا. بیٹھو, اگر گھر چلا بھی گیا اماں پوچھ دے گی کیا سیکھ کر آئے ہیں, کیا جواب دو گے؟ کچھ تو سیکھ کر کے جانا ہے. کسی بھی مردے کو پڑھتے قرآن دیکھا ہے, قرآن پڑھتا ہوا سر تو بس حسین کا ہے, قرآن پڑھتا ہوا سر تو بس حسین کا ہے. کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں, یہ ہاتھ پورا مجمع ایک ایک ہاتھ اٹھا کر بول دے, یہ ہاتھ میرا ہے لیکن قلم حسین کا ہے, یہ ہاتھ میرا ہے لیکن قلم حسین. ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی, دل باغ باغ ہوا. میں عرض کر رہا تھا نبی نے اپنے گھر والوں کا ساتھی کتاب کو بنایا. اب آپ ذرا سا سوچئے یہ کتاب ہماری زندگی میں کس قدر امپورٹنٹ ہے, مطلب کس قدر خاص ہے. آپ یہی دیکھیں میاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اللہ نے کتاب کو بنایا. رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے. اب ذرا ٹھہریے گا, نبی نے صحابہ کا ساتھی کتاب کو بنایا, نبی نے اہل بیت کا ساتھی کتاب کو بنایا. یہی وجہ ہے محدثین کا ساتھی کتاب ہے, مفسرین کا ساتھی کتاب ہے, مفکرین کا ساتھی کتاب ہے, علماء کا ساتھی کتاب ہے, فضلاء کا ساتھی کتاب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا ان سائنٹسٹوں کا ساتھی کتاب ہے, ان ڈاکٹروں کا ساتھی کتاب ہے, ان انجینئروں کا ساتھی کتاب ہے, ان پروفیسروں کا ساتھی کتاب ہے. میاں جہاں جہاں جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا ہے سب نے کتاب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے. آج بڑا افسوس ہے ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت تھی آج وہ موبائل کی دنیا میں مست ہے. آج کا نوجوان اس لیے پریشان نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اچھے کالج نہیں دلائے, اس کے باپ نے اچھی کتابیں نہیں دلائی, اس کے باپ نے اچھے ٹیوشن کا انتظام نہیں کیا. آج کا بیٹا تو اس لیے ناراض ہے کہ اس کے باپ نے مہنگے موبائل سیٹ اسے نہیں دلوائے. آج کی بیٹیاں اس لیے ماں باپ سے ناراض نہیں ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا. وہ تو اس لیے ناراض ہو رہی ہے میرے باپ نے میرے لیے مہنگا آئی فون نہیں خریدا. مگر میں اپنی قوم کے ہر نوجوان بچے اور بچی سے کہوں گا یاد رکھنا وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان تباہی و بربادی کی دہلیز پر کھڑا ہے اس لیے سوشل میڈیا کی گندے پلیٹ فارم نے آج نوجوانوں کے دل و دماغ کو گندا بنا دیا ہے. سوشل میڈیا کی زہریلی ہواؤں نے ہماری قوم کی بیٹیوں کی زندگی میں زہر کھول کر کے رکھ دیا ہے. ایک بات میں یاد دلانا چاہوں گا, حضرت تشریف فرما ہے واقعی کرب و بلا کے بعد. دیکھیے یہ کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے, انشاءاللہ میں کربلا کے پہلے بھی بولوں گا, کربلا میں بھی بولوں گا, کربلا کے بعد بھی بولوں گا, مگر جو جہاں پہ سیٹ ہو جائے جب جو بات یاد آ جائے وہی بولوں گا. یاد رکھیے گا آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے مولانا صاحب بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں ہاں یہ حقیقت ہے. آج مزاروں پہ چادریں پڑی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان ٹوپیاں اتار کر سروں سے اور مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں. شاید یہ سوچتے ہیں شریعت میں ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے, مگر میں کہتا ہوں خالد ابن ولید سے پوچھو جو شریعت کو بچانے کے لیے تلواریں چلاتے رہے, شریعت کو پھیلانے کے لیے تلواریں چلاتے رہے. میدان جنگ میں ٹوپی گر گئی ہے تو خالد ابن
ابن ولید کی تلوار رک گئی ہے اور میدان جنگ میں ٹوپیاں تلاش رہے ہیں. ہماری قوم کے کہاں گئے وہ بچے جو ٹوپیاں اتار کر خدا کی رحمت تلاشنے میں لگے ہیں؟ میں کہوں گا بے شک نبی کی سنت کو نہ چھوڑنا, بزرگوں کی امانت کو نہ چھوڑنا. یاد رکھنا حضرت سہیل صحابی رسول ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد یہ دمشق میں تجارت کے غرض سے تشریف لے گئے ہیں. انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ امام حسین نے کربلا میں شہادت کا جام پی لیا ہے, لیکن یہ جب یہ دمشق پہنچے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ پورے دمشق کو اہل دمشق نے سجا دیا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں. حضرت سہیل نے پوچھا یزیدیوں کیا بات ہے, تم یہاں پر یہ پورے دمشق کو سجائے ہوئے ہو اور ڈھول تاشے بجا رہے ہو؟ یزیدیوں نے کہا سہیل تجھے نہیں پتا ہے, یزید کے باغی امام حسین کا سر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا حضرت سہیل کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات آ گئے. حضرت سہیل رو پڑے, کہا ظالموں تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا, نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا. کیا تجھے نہیں پتا, کیا نبی نے نہیں کہا تھا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے. ظالموں کیا تجھے اتنا بھی پتا نہیں تھا؟ حضرت سہیل کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آقا حسین کا سر کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا اس دروازے سے آ رہا ہے. حضرت سہیل اس دروازے سے باہر نکلے اور کافی دور نکل پڑے. کیا دیکھتے ہیں ایک قافلہ چل آ رہا ہے, چاروں طرف گرد و غبار اڑ رہے ہیں اور سب سے آگے ایک نیزہ ہے اور اسی نیزے پہ آقا حسین کا سر چڑھا ہوا ہے, سر چڑھا ہوا ہے. حضرت سہیل جب قریب پہنچے اور آقا حسین کے چہرے پر نظر پڑی تو انہیں وہ منظر یاد آ گیا جب نبی گود میں لے کر منبر نور پہ جلوہ افروز ہے, جب نبی کاندھے پر لے کر مدینوں کی گلیوں میں چل رہے ہیں, جب نبی سجدے میں ہے اور پشت پہ حسنین سوار ہے, جب نبی گود میں لیے ہیں, کبھی حسن و حسین کو چوم رہے ہیں, کبھی حسن و حسین کو سن رہے ہیں. حضرت سہیل ساروں کا تاب رونے لگے, آ حسین آپ سے تو نبی نے اتنا پیار کیا, اے یزیدیوں تم کتنے ظالم ہو, جس لب کو نبی نے چوما ہے آج تو نے اسے نیزے پہ چڑھا دیا ہے, جس رخسار کو نبی نے چوما ہے آج تو نے اسے خون سے رنگین کر دیا ہے, جس گلے مبارک کو نبی نے چوما ہے آج اسے تو نے زیر خنجر کر دیا ہے. حضرت سہیل کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دھارا بہ رہا ہے. اتنے میں ایک شہزادی آتی ہے, آ کر کے قریب سے عرض کرتی ہے چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں حضرت سہیل شہزادی یہ جو نیزے پر سر ہے نا یہ میرے نبی کے نواسے کا سر ہے, میں ان کی محبت میں رو رہا ہوں, میں ان کے نانا کا صحابی ہوں, کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی میدان کربلا میں اپنی زندگی کا آخری سانس لیا ہوتا اور جسم کے لہو کا ایک ایک قطرہ آقا حسین کی محبت میں قربان کر دیا ہوتا. اتنا سننا تھا. ننھی شہزادی بول پڑی چچا آپ جن کی محبت میں رو رہے ہو میں انہی کی بیٹی ہوں, نام میرا سکینہ ہے, چچا آپ میری ایک مدد کر دو گے؟ حضرت سہیل مچل گئے, کہا شہزادی آپ کی مدد یہ میری قسمت کی معراج ہے, میں آپ کا خادم ہوں, بلا خوف بولے آپ کی کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زمانہ سوچ رہا تھا سکینہ کو پیاس لگی ہوگی پانی مانگے گی, سکینہ کو بھوک لگی ہوگی کھانا مانگے گی, سکینہ چند روٹیاں مانگ لے گی یا پانی کے چند پیالے مانگ لے گی, مگر باہر حضرت سکینہ آپ کو پانی کی طلب کہاں تھی, آپ کو کھانے کی طلب کہاں تھی؟ حضرت سکینہ کہتی ہیں چچا یزیدی بڑے ظالم ہیں, انہوں نے بابا کی شہادت کے بعد خیمے کو لوٹ لیا اور سکینہ کے سر سے دوپٹہ تک چھین لیا ہے. ماں شہر بانو ام رباب و لیلا کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں, سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. چچا آپ ایک کام کریں, یزیدی بڑے لالچی ہیں, آپ انہیں کچھ پیسہ دے دیں اور بابا حسین کے سر کو آگے کرا دیں, وہ دیکھیں یزیدی اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں تاکہ وہ بابا حسین کے سر کو دیکھ سکے. میں چاہتی ہوں کہ جب میرا قافلہ دمشق میں داخل ہو تو یزیدیوں کی نظریں بابا حسین کے چہرے پہ تو پڑے مگر حسین کی بیٹی سکینہ کے چہرے پہ نہ پڑے, حسین کی بیویوں کے چہرے پہ نہ پڑے, حسین کی بہن زینب کے چہرے پہ نہ پڑے. سلطان رضا اپنی قوم کے غیور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہے, بتاؤ کربلا میں
تو یزیدیوں نے سیدہ سکینہ کے سر سے دوپٹے چھینے تھے، آج میری بیٹیوں کے سروں سے کالجوں میں دوپٹے کس نے چھینے ہیں؟ آج ہماری ماں بہنوں کے سروں سے آنچلوں کس نے چھینے ہیں؟ کون یزید ہمارے سماج میں پیدا ہو گیا؟ کون یزیدی ہمارے سماج میں پیدا ہو گئے جنہوں نے ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے آنچلوں کو چھین لیا ہے، حیا کی چادروں کو چھین لیا ہے؟ میں اپنی قوم کی ہر بیٹی سے کہوں گا، اے میری قوم کی بیٹیوں، فاتحہ کرانے والی بھی بنو، مگر سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو زندگی میں جگہ دینے والی بنو۔ یاد رکھنا، عزت اور دولت جاتی ہے اور آتی ہے، مگر عزت ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر کبھی پلٹ کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ تم کہتی ہو سوشل میڈیا چلانے سے کیا ہو جائے گا، فیس بک کی وادی میں جانے سے کیا ہو جائے گا، انسٹاگرام پہ تصویریں اپلوڈ کرنے سے کیا ہو جائے گا، سہیلیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریلز بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا بہت کچھ ہو جائے گا، تجھے نہیں پتا ہے۔ پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے اپنی عزتیں گنوا دی ہیں، پوچھو بھارت کی ان بیٹیوں سے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسٹاگرام پہ دوستی کرنے والے آوارہ کتوں نے دلی کے گٹر میں ڈال دیے ہیں۔ پوچھو تمہیں لگتا ہے انسٹاگرام پہ چلانے سے کیا ہو جائے گا؟ میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، زمانہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں کہوں گا نہیں معلوم ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تو گھر میں بیٹھی ہے مگر تیری ایک تصویر کو کروڑوں ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی قوم کی ہر بیٹی سے کہوں گا سیدہ سکینہ کے اس کردار کو یاد رکھنا۔ او سکینہ جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے پہلے بھی اور شہادت کے بعد بھی اپنا چہرہ غیروں کو دکھانا گوارا نہیں کیا ہے، اپنی عزت و آبرو اور پردے کی حفاظت کی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، جہاں رہنا، گھر میں رہنا، کوچنگ سینٹر میں رہنا، کالج میں رہنا، میکہ میں رہنا، سسرال میں رہنا، زندگی کے جس موڑ پہ رہنا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے رہنا۔ کروڑوں آوارہ بھیڑیے اور کتے انسٹاگرام پہ اور موبائل کی دنیا میں الگ الگ گروپس بنا کر کے گھوم رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے مسائل، مسلم بیٹیوں کے مسائل، حالانکہ چلانے والے وہ خود مسلمان نہیں ہوتے، وہ تمہارے کنٹینٹ کو لے کر تجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کی شہزادیوں، جب کوئی آوارہ کتا اور بھیڑیا تجھے گرل فرینڈ بنانے کی بات کرے یا تیری گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے یا تجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے تو اسے ان فرینڈ کرتے ہوئے کہنا، او ظالم نگاہیں نیچی کر لے، میری طرح مڑ کر کے نہ دیکھنا۔ پوچھے گا کیوں؟ کہنا ہم اس سکینہ کے ماننے والے ہیں جس نے باپ کی شہادت کے پہلے بھی عزت بچائی ہے اور باپ کی شہادت کے بعد بھی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر کبھی عزت و آبرو کا سودا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ سے میں کہوں گا، اے میری قوم کے شہزادوں، آپ اپنے ہر بیٹا بیٹی سے ایک ہی بات کہیں، اے بیٹا، ایک ہے موبائل اور ایک ہے کتاب۔ کتاب ہماری زندگی کا ساتھی ہے اور موبائل ہماری ضرورت کا ساتھی ہے۔ خدا کے واسطے ہر پڑھنے والے نوجوان بچے بچیوں سے میں کہوں گا، آپ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کو برباد نہ کریں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان روزانہ 7 سے 8 گھنٹہ موبائل پہ برباد کر رہا ہے، مہینے کا 2100 گھنٹہ ایک نوجوان برباد کر رہا ہے۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں سب کو بلا کے کہوں گا، کروڑوں روپے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ واپس لا دیجئے، 1 گھنٹہ واپس لا دیجئے جو آپ نے انسٹاگرام پہ برباد کیے ہیں، جو آپ نے موبائل کی دنیا میں برباد کیے ہیں، جو آپ نے ٹک ٹاک پہ برباد کیے ہیں، جو آپ نے ریلز بنانے پہ برباد کیے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا، یاد رکھیے گا، امام حسین کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ خدا را اپنے 24 گھنٹے کا مس یوز اور غلط استعمال مت کیجئے، بلکہ اس کا صحیح استعمال کیجئے، تعلیم کے لیے، نماز کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، اچھے سوبھاؤ کے لیے۔ آپ بتائیے امام حسین کربلا کیوں گئے؟ جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں گئے امام حسین کربلا؟ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر کیوں بھوکے اور پیاسے رہے؟ علماء کہیں گے صرف ایک وجہ تھی، شریعت کی حفاظت ہو جائے، شریعت کی حفاظت ہو جائے۔ جب تک حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رہے، امام
امام حسین شریعت کی تبلیغ کرتے رہے، مگر یزید جیسا پھانسی کو فاجر شخص جب تخت پر بیٹھا تو امام حسین مخالفت میں اتر گئے۔ لوگوں نے پوچھا آقا حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آقا حسین کہتے ہیں کیا میں اس کی بیعت کر لوں جو شراب پیتا ہے؟ کیا میں اس کی بیعت کر لوں جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے؟ کیا میں اس کی بیعت کر لوں جو شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ کربلا میں یزید سے لڑائی حکومت کی نہیں بلکہ حسین کے نانا کی شریعت کی تھی، شریعت کی تھی۔ حسین اس لیے یزید کی بغاوت میں اتر گئے کہ یزید شرابی تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا آج بھی شرابیوں کی کمی نہیں ہے ہمارے سماج میں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے مزاج کو حسینی بنانا ہوگا۔ صرف ناموں کو حسینی بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میاں امام حسین نے کربلا میں شریعت کی بقا کے لیے اپنی بیٹوں کی قربانیاں دی۔ علی اصغر قربان ہو رہے ہیں، علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، قاسم قربان ہو رہے ہیں، اور محمد قربان ہو رہے ہیں، امام حسین قربان ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ شریعت کے لیے جان مت قربان کیجئے، بس اپنی انا کو قربان کر دیجئے، اپنے دل سے بوجھ و حسد کو قربان کر دیجئے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیجئے۔ لگا دیجئے محلے میں بورڈ، اے پیرو والو لگا دو محلے میں بورڈ کہ سنو یہ محلہ حسینیوں کا ہے، یہاں شراب نہیں چلے گا، یہاں جوا نہیں چلے گا، یہاں زنا نہیں چلے گا، یہاں ناچ گانا باجا نہیں چلے گا، یہاں وہی چلے گا شریعت میں جس کی اجازت ہوگی۔ اور جو شریعت کو پسند ہے وہ کربلا والے حسین کو پسند ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک ہے یزید کی پسند اور ایک ہے حسین کی پسند۔ آپ بتاؤ یزید کی پسند کو اپناؤ گے یا حسین کی پسند کو اپناؤ گے؟ بچہ بچہ کہے گا سلطان رضا کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نام اس لیے یزید نہیں رکھا تاکہ میرے بچوں کی زندگی میں کہیں یزید کا کردار نہ آ جائے، لیکن ہر گلی میں حسین کے نام رکھے گئے۔ ہر ماں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا، حسین رکھا۔ ہمیں کردار حسین نہیں، ہمیں کردار یزید نہیں، ہمیں تو کردار حسین چاہیے، ہمیں تو کردار حسین چاہیے۔ اے میرے دوست جلسے تو ہم نے بہت منا لیے، مگر آؤ ہم سب مل کر کے آقا حسین کو مناتے ہیں اور آج یہ عہد کرتے ہیں اے میرے آقا حسین جو آپ کو پسند ہے وہی ہم حسینیوں کو پسند ہے۔ انشاءاللہ کتنے حسینیوں کو پسند ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے جو آقا حسین کو پسند ہے وہی ہم حسینیوں کو پسند ہے۔ آپ کہیں گے مولانا حسین کو کیا پسند ہے؟ بھوکے رہنا رب کی رضا کے لیے حسین کو پسند ہے، پیاسے رہنا خدا کی رضا کے لیے حسین کو پسند ہے، سجدہ ادا کرنا یہ حسین کو پسند ہے، بچوں کو شریعت کی بقا کے لیے قربان کرنا یہ حسین کو پسند ہے، شریعت کی بقا کے لیے جان قربان کرنا یہ حسین کو پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حسین کو پسند ہے، پیاسوں کو پانی پلانا یہ حسین کو پسند ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ حسین کو پسند ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ حسین کو پسند ہے، سچائی کو فروغ دینا یہ حسین کو پسند ہے۔ اے حسین تجھے پسند کیا نہیں ہے؟ شراب حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، جوا حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، جرثفیم گانجا حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، مطالبہ جہیز حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، ناچ گانا باجا کی محفلیں حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، آرکیسٹرا نچانا حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، ماں باپ کی نافرمانی حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، سود کھانا حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، بے حیائی برائی حسین کو پسند نہیں، چھوڑ دیجئے، جو حسین کو پسند ہے اسے اپنا لیجئے، جو حسین کو پسند نہیں اسے ٹھکرا دیجئے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی حسینی ہے اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی۔ اس لیے میرے دوست ہم کب اپنے مشن کو زندہ کریں گے؟ ہم کب اپنے بچوں کو حسینی اخلاق اور حسینی کردار سے جوڑیں گے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اے میرے دوست میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی قربان کر دیجئے، کم سے کم آپ گناہوں کو تو چھوڑ دیجئے، آپ شریعت کی حفاظت کی کوشش تو کیجئے، جتنا عمل کر سکتے ہیں کم سے کم کیجئے، ان علماء کے قریب رہیے، ان علماء سے محبت کیجئے۔ یاد رکھیے آپ میری طرح 1,00,000 عالموں کو بلا کر کے تقریر کروا دیجئے، لیکن جب تک ان علماء کی قدر نہیں کیجئے گا، ان سے قریب نہیں ہوئیے گا، ان سے پیار نہیں کیجئے گا، آپ
تعجب کیجئے گا، جس امام نے کربلا میں امامت بچائی اس امام کے نام پر سال میں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، اور اسی امام نے جس نماز کو بچائی اس نماز کی امامت جو امام کر رہا ہے آج اس کی سیلری پہ کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ آج امام آتم ہتیا کر رہا ہے، آج ہمارا امام پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے۔ میں آپ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج کا مسلمان کہے گا کہ ہم غریب ہیں اور امام صاحب کی تنخواہ نہیں دے سکتے؟ کون ایسا گھر ہوگا جس گھر میں 2-4-5 موبائل نہیں ہوں گے؟ تو 4-5 موبائل ہے تو مہینے کا 2000 کا ریچارج آپ کرا رہے ہو۔ بتاؤ بھارت کی موبائل کمپنیوں کو مہینے میں 2000 دینے کے لیے پیسہ ہے، جھوپڑی والا امیر غریب سب دے رہا ہے، کیا 500 کا ریچارج امام صاحب کے لیے پوری زندگی میں پورے مہینے میں کرنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کم سے کم ہر گھر 500 روپیہ اسلام کی بقا کے لیے اپنے امام کی خدمت میں ضرور پیش کیجئے اور یہ حق ادا کیجئے۔ کہیے کربلا میں امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کیا ہے، آج اسی مصلی امامت کی حفاظت کے لیے اپنے امام صاحب کی خدمت میں کم سے کم مہینے کا 500 پیش کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کتنے گھر ہیں، یہ مت دیکھیے کتنی تنخواہیں ہو رہی ہیں، اگر 100 گھر ہیں پھر بھی 500 دیجئے، تاکہ جب ہمارا امام خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ اس کی تعلیم و تربیت سے ہماری اولادیں بھی خوشحال ہوگی۔ مگر یہ کون فکر کرے گا؟ آئیے میں صرف 2 نظریہ پیش کروں گا پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا میاں امام علی مقام میدان کربلا کی طرف چلے ہیں، لیکن جب چلے ہیں تو تاریخ گواہ ہے امام حسین نے پورے مدینے کو جمع نہیں کیا، پورے مکے کو جمع نہیں کیا، راہ میں چل رہے ہیں، خود ابن ریاحی کی فوج پہنچی ہے، 1000 یزیدیوں کا لشکر ہے، امام علی مقام کے ساتھ 72 نفوس قدسیاں ہیں، ان کی نسلیں پڑی ہیں، اور ان کی جب نسلیں پڑی ہیں تو حسینیوں نے کہا آقا حسین اجازت ہو تو ہم پہاڑی پہ پہلے قبضہ کر لے۔ آقا حسین نے کہا ایسا ہی کرو، پہاڑی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ادھر حور ابن ریاحی کی فوج پہنچ گئی ہے، آقا حسین نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں حور ابن ریاحی ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ حسین ابن علی ہے، میں آپ کو کوفے لے کر کے جانے آیا ہوں۔ امام حسین نے کہا کوئی مجھے لے کر کے نہیں جا سکتا، یہ اور بات ہے کہ میں کوفہ خود جا رہا ہوں، لیکن تم مجھے نہیں لے کر کے نہیں جا سکتے۔ حور ابن ریاحی نے کہا آقا حسین میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا، بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ آپ کے قافلے کے بغل سے میرا بھی قافلہ چلتا رہے۔ آقا امام حسین نے اجازت دے دی، نماز کا وقت ہوا، امام نے مصلی بچھایا، حسینی کھڑے ہو گئے۔ آقا حسین نے ایک بار حور ابن ریاحی سے پوچھا تھا حور بتاؤ تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ حقانیت سر چکھ کر کے بولتی ہے۔ حور ابن ریاحی نے کہا آقا ہم آئے تو یزید کے طرف سے ہیں، مگر اصل امامت کے حقدار آپ ہیں، اس لیے ہم آپ کی اقتدا کریں گے۔ میاں امامت اسے کہتے ہیں، امام حسین مصلی امامت پر ہے، حسینی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور یزیدی بھی ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا حسین یزیدیوں کا دل تو حسین کی طرف تھا، مگر دولت کی لالچ میں ان کی تلواریں یزید کی طرف ہو گئی تھی۔ آج میں بھی آپ سے کہوں گا دل سے جہاں رہیے کردار سے بھی وہی رہیے، اخلاق سے بھی وہی رہیے، اخلاق سے بھی وہی رہیے۔ میاں نماز ختم ہوتی ہے، حسینی اپنے خیمے میں ہے، یزیدی اپنے خیمے میں ہے، آقا حسین اپنے خیمے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حور ابن ریاحی پاہی کہتے ہیں حور اگر پانی نہیں ملا تو آج ہمارے ساتھی مر جائیں گے۔ حور ابن ریاحی نے کہا یہ بتاؤ پانی اس علاقے میں کہاں ہے؟ کہا ہم نے پورا علاقہ چھان مارا، پانی کہیں نہیں ہے، پانی صرف ایک جگہ ہے اور وہ خیمہ حسین ابن علی کا ہے، وہ خیمہ حسین ابن علی کا ہے۔ حور ابن ریاحی نے کہا اگر پانی حسین کے خیمے میں ہے پھر تو ٹینشن نہ لو، پھر پریشان نہ ہو، اگر پانی حسین کے خیمے میں ہے تب تو کوئی پیاسا نہیں رہے گا۔ یزیدیوں نے کہا حور پاگل ہو گئے ہو، آئے یزید کے طرف سے ہو اور پانی حسین سے مانگو گے، بھلا کوئی دشمنوں کو پانی پلاتا ہے؟ حور ابن ریاحی نے کہا یزیدیوں تم نے یزید کے کردار کو دیکھا ہے، میں نے حسین کے نانا کے کردار کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے حسین کے بابا کے کردار کو سنا ہے، میں نے حسین کی ماں کے کردار کو سنا ہے۔ اما السائل فلا تنہر، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی سائل واپس نہیں آتا ہے، جہاں سے کوئی سائل چھڑکا نہیں جاتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا
والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، جتنا سننا تھا یزیدی دوڑ کر کے آ گئے، سلامی پیش کی۔ آقا حسین خیمے سے نکلے ہیں، پوچھا یزیدیوں کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ کہا حضور ہم آئے تو یزید کے طرف سے ہے، مگر ہمارے قافلے میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ آقا کیا پانی کے چند قطرے مل سکتے ہیں؟ پانی مل سکتے ہیں؟ آقا حسین مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں پانی مل جائے گا، یہ بتاؤ تم ہی پیاسے ہو یا پورا قافلہ پیاسا؟ کیا سخاوت ہے، کیا سخاوت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں ہے حسین و حسن پھول۔ آقا حسین کہتے ہیں تم ہی پیاسے ہو یا پورا قافلہ پیاسا ہے؟ کہتے ہیں حضور پورا قافلہ پیاسا ہے۔ کہا جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ جب یزیدی چلنے لگے آقا حسین نے آواز لگائی، او یزیدیو سنو، جا رہے ہو برتن بھی لے کر کے آ جانا، اور اپنے جانوروں کو نہ چھوڑنا، ان کو بھی لے کر کے آ جانا، راہ پر خطر ہے، جانوروں کو بھی پانی پلا لو تاکہ کوئی جانور پیاسا نہ رہے، برتنوں کو پانی سے بھر لو تاکہ راستے میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یزیدی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم نے انسان بہت دیکھے ہیں مگر حسین سے اچھا انسان نہیں دیکھا ہے، حسین سے بااخلاق اور حسین جیسا سخی انسان نہیں دیکھا ہے۔ آقا حسین خیمے میں جاتے ہیں، مشکیجہ لے کر کے آتے ہیں، یزیدی برتن بڑھا رہے ہیں، یزیدی چلو بڑھا رہے ہیں، یزیدی اپنے جانوروں کو بڑھا رہے ہیں، آقا حسین پانی پلاتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ حسین پلاتے جا رہے ہیں، 1000 یزیدیوں نے پانی پی لیا ہے، جانوروں کو پلا لیا ہے، برتنوں کو بھر لیا ہے۔ آقا حسین کا مشکیجہ ویسے ہی بھرا تھا اور ویسے ہی بھرا ہوا ہے، ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ میاں حسین ہی بول پڑے، آقا حسین آپ نے یزیدیوں کو پانی پلایا ہے؟ کہا ہاں پلایا ہے۔ کہا آقا آپ کو معلوم ہے نا کربلا میں یزیدی پانی پہ پہرا لگا دیں گے؟ کہا معلوم ہے۔ کہا آقا پھر بھی آپ نے انہیں پانی پلا دیا؟ کہا ہاں میں یہ جان رہا ہوں یہ یزیدی میرے بچوں کو پانی نہیں دیں گے، پانی پہ پہرا لگا دیں گے، میرے ماننے والوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیں گے، پھر بھی میں نے انہیں پانی پلا دیا، ان کے برتنوں کو پانی پانی کر دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، تاکہ میری شہادت کے بعد واقعے کرب و بلا کے بعد دنیا کا کوئی مؤلف کربلا کی تاریخ لکھنے کے لیے جب قلم اٹھائے تو لکھنے پہ مجبور ہو جائے، کہ پیاس لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ مہمانوں کو بولا کر پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کردار ہے، اور دشمنوں کو خیمے میں بولا کر پانی پلانا یہ فاطمہ کے بیٹے کا کردار ہے، یہ علی کے لہتے جگر کا کردار ہے، یہ نبی کے نواسے کا کردار ہے۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ہاں لب حسین کو ترستا رہا پیاسا پانی، ہاں لب حسین کو۔ اس لیے جہاں رہیے حسین نے تو دشمنوں کو پیاسا نہیں رکھا، ہم کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں پہ پانی بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں پہ کھانا بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، میدان کربلا میں جب امام حسین نے قدم رکھا اور تو پوچھا بیٹے علی اکبر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بابا حسین اس جگہ کا نام مقام نینوا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ آقا حسین نے کہا بیٹے آزان دو تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے کربلا میں حسین ابن علی نے قدم رکھ دیا ہے، حسین ابن علی نے قدم رکھ دیا ہے۔ حضرت علی اکبر نے آزان پکاری، زمانے کو حسین نے بتایا کربلا کی ابتدا علی اکبر کی آزان سے ہے اور انتہا حسین ابن علی کی نماز سے ہے۔ یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں دنیا میں صرف ایک کربلا ہے اور باقی سب آفت اور بلا، باقی سب آفت اور بلا ہے۔
جہاں سجدہ بچے وہ کربلا ہے، جہاں نمازیں ہو وہاں کربلا ہے، جہاں آذان ہو وہ کربلا ہے، جہاں تلاوت ہو وہ کربلا ہے، جہاں عبادت ہو وہ کربلا ہے، جہاں شریعت کی حفاظت ہو کربلا ہے، جہاں ناچ گانا باجا ہو وہ بلا ہے، جہاں پر بیٹیاں سیلفی لے وہ بلا ہے، جہاں پہ بیٹیاں بے حیائی کا مظاہرہ کرے وہ بلا ہے، جہاں پہ نوجوان کھڑے کھڑے شریعت کی دھجیاں اڑائیں وہ آفت اور بلا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کو کربلا نہیں کہہ سکتے، کربلا وہ ہے جہاں شہادت سے پہلے بھی حسین کا قبضہ ہے اور شہادت کے بعد بھی آج بھی میرے حسین کا قبضہ ہے۔ اس لیے میاں یاد رکھیے گا، امام حسین میدان کربلا میں ہے۔ 7 محرم کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، 9 محرم تک یزیدی انتظار کرتے رہے۔ حسین بچوں کی پیاس کو دیکھ کر، حسین بچوں کی بھوک کو دیکھ کر، حسین سکینہ کی پیاس کو دیکھ کر سمجھوتا کر لیں گے، مگر امام حسین نے کہا نہیں، یہ بات حکومت کی نہیں ہے، یہ بات تاج کی نہیں، یہ بات ابنانا کی شریعت کی ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر شریعت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہی بات میں بھی آپ سے کہتا ہوں، میرا باپ کیوں نہیں ہو، میرا بھائی کیوں نہیں ہو، میرا رشتہ دار کیوں نہیں ہو، میرا کلاس فرینڈ کیوں نہیں ہو، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بہادر رشتہ دار کیوں نہیں ہو، جو شریعت کا نہیں ہے وہ ہمارا، ہاتھ اٹھا کر بولے جو شریعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس شریعت کی بقا کے لیے حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، کیا ہمارا بیٹا شریعت سے بڑھ کر ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ کا بیٹا ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے اتروا دیجئے، کہیے گھڑی پہنو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کمر تک بال بڑھاتا ہے اسے روک دیجئے۔ آپ اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے۔ آپ کی بیٹیاں سروں سے دوپٹہ اتارتی ہیں، بتا دیجئے بیٹی مزار پہ چادر نہ چڑھائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، مگر تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو گناہگار ہو جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے۔ اے حسینیوں، ان باتوں کا خوب خیال رکھنا۔ تیرا بیٹا کان میں بالی نہ پہنے، تیرا بیٹا ہاتھ میں کڑا نہ پہنے، تیرا بیٹا 6 انگوٹھیاں نہ پہنے، تیرا بیٹا بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، تیرا بیٹا شریعت مخالف تحریکوں کا ساتھ نہ بنے، بلکہ جہاں شریعت کی حفاظت ہو وہاں ہمارے نونہال اور بچے کھڑے ہوں۔ امام حسین نے ہمیں بتایا، ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر شریعت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم کی اس شام کی گھڑی ہے، یزیدی جنگ پہ تلے ہیں۔ آقا حسین کہتے ہیں عباس علمدار، بس یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگ لیجئے اور کہہ دیجئے حسین کو نماز بہت پسند ہے، 1 رات نماز پڑھنے کے لیے دے دو، 1 رات قرآن کی تلاوت کے لیے دے دو۔ میں بھی آج کہنا چاہتا ہوں، اے حسینیوں، اگر زندگی میں میری یہ تقریر یاد رہے تو زندگی میں کبھی 1 رات تم بھی خدا سے مانگ لینا، مولا 1 رات ایسی دے دے جس رات میں جی بھر کر میں نماز پڑھ سکوں، جی بھر کر قرآن کی تلاوت کر سکوں، تاکہ وہ میری رات حسینی ہو جائے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اے حسینیوں، یاد رکھنا حسینیوں کے معیار آج کل الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن اپنا معیار بدلو اور یاد رکھنا آج کے بعد جاؤ جہاں رہو، نمازوں کی پابندی کرنا، نماز کبھی چھوٹنے نہ پائے، نماز کی پابندی کرنا، آذان ہو مسجد میں دوڑنا، گھروں میں مصلی ٹک جائے۔ آج کے بعد گھر جانا تو اپنی ماں سے کہنا، اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا، اپنے گھر کے لوگوں سے کہنا، اے میرے گھر والوں نمازی بن جاؤ۔ پوچھیں کہ کیوں؟ کہنا یاد رکھنا، اگر ہم صرف جلسہ کریں گے آقا حسین 1 رات یاد آئیں گے، اگر ہم صرف فاتحہ کریں گے آقا حسین محرم میں 10 دن یاد آئیں گے، مگر ہم نمازی بن گئے، فجر پڑھیں گے حسین یاد آئیں گے، ظہر پڑھیں گے حسین یاد آئیں گے، عصر مغرب عشاء پڑھیں گے حسین یاد آئیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک نماز ایسی نہیں ہے، نماز ہو اور نماز میں نبی اور آل نبی پہ درود نہیں ہو، اس لیے سجدہ بھی ادا ہوگا اور درود کے ذریعہ حسین کی یاد بھی تازہ ہو جائے گا۔ میرے دوست جہاں رہیے نمازی بن کر رہیے۔ اب مقام میدان کربلا میں امام علی مقام نے 1 رات مانگی تھی، پوری رات عبادت ریاضت میں گزر گئی ہے، میاں صبح نمودار ہوتی ہے، جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ امام حسین کے خیمے میں 2 لوگ ہیں، ایک تو صحابہ ان کی اولادیں ہیں اور ایک امام حسین اور ان کی اولادیں ہیں۔ صحابہ اور ان کی اولادوں نے یہ فیصلہ کیا جب تک ہم زندہ ہیں نہ حسین کربلا جائیں گے نہ ان کے بچے کربلا جائیں گے۔ سارے حسینیوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اے حسینیوں، تیری تربتوں کو سلام، تم نے بھوک میں حسین کا ساتھ دیا، تم نے پیاس میں حسین کا ساتھ دیا، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، خود بھی قربان ہوئے، تبھی تو زمانہ تجھے فخر سے 72 میں یاد کرتا ہے، کل بھی یاد
کرتا تھا اور آج بھی یاد کرتا ہے، لیکن جب باری اہل بیت کی آئی ہے، باری اہل بیت کی آئی ہے، اب یہ میری تقریر کا آخری گوشہ ہوگا، جب باری اہل بیت کی آئی ہے، اللہ اکبر، جانتے ہو حضرت علی اکبر جو امام حسین کے جوان بیٹے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بابا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، بابا جان میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، جس حسین کے نام پہ حسینیوں نے جانے قربان کی ہے، آج اسی باپ کے قدموں میں بیٹا جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین ہے، فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر آپ کا بابا یزیدیوں کے مقابلے کے لیے کافی ہے، کہتے ہیں بابا حسین اگر میری نگاہوں کے سامنے آپ کربلا میں گئے اور آپ نے شہادت کا جام پی لیا، زمانہ علی اکبر کو بزدل کہے گا۔ حضرت علی اکبر اجازت دیتے ہیں، میدان رن میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حل مبارزین، اے یزیدیوں تم میں کا کون ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ میاں حضرت علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، انہیں دیکھنے کے بعد نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، کس کی ہمت تھی جو ذوالفقار حیدری کے مقابلے میں آ جائے، کس کی ہمت تھی جو علی شیر خدا کے پوتے کے مقابلے میں آ جائے، جو آتا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ کے چلا جاتا تھا۔ حضرت علی اکبر کی تلوار جدھر لہراتی تھی یزیدی تاب نہیں لا پاتے تھے۔ امام مچل کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان اگر تھوڑا سا پانی کا قطرہ مل جاتا تو آج تنہا علی اکبر سارے یزیدیوں کو ختم کر دیتا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹے علی اکبر آج ہم پانی پینے نہیں آئے ہیں اور اپنی اولادوں کو پانی پلانے نہیں آئے ہیں، نانا کی شریعت بچانے آئے ہیں۔ وہ دیکھو نانا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو نانا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ حضرت علی اکبر سمجھ گئے جوان بیٹا واپس پلٹا ہے، میدان کارزار میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل مبارزین تم میں کا کون ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ عمر بن سعد چلاتا ہے یزیدیوں یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ علی کا پوتا ہے، ایک ہاتھ خیبر کے لیے کافی ہے، علی اکبر کی تلوار تمہارے سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اٹھو اور سارے یزیدی مل کر حملہ آور ہو جاؤ۔ چاروں طرف سے جب تیر و تلوار کی بارشیں ہوئی ہے، نازوں کا پالا علی اکبر، حسین کا لخت جگر علی اکبر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ گرا ہے۔ عمر بن سعد آواز دیتا ہے حسین آؤ اور اپنی نشانی کو واپس لے کر کے جاؤ۔ زمانے کی نگاہوں نے دیکھا حسین کو لاشا اٹھاتے تو لوگوں نے دیکھا ہے، مگر اپنے بیٹوں کی زندگی کو بچاتے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ حسین نے زمانے کو بتایا حسین کربلا میں خاندان کٹانے آیا ہے اور اسلام بچانے آیا ہے، جسے کٹانا تھا حسین نے کٹایا ہے اور جسے بچانا تھا حسین نے بچایا ہے۔ میں آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا اے میری قوم کا نوجوان، میری تقریر کا اصل مقصد صرف واقعہ شہادت بیان کرنا نہیں، بتانا یہ مقصد ہے یہ حسین کا بیٹا ہے جو ماں باپ کے قدموں میں جان قربان کر رہا ہے۔ آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے قدموں میں جانیں قربان کرتی ہے۔ آج کے بیٹوں کی حالت یہ ہے میاں آج ہمارا باپ دوا کی 2 گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے، آج میری ماں چائے کی 2 گھونٹ کے لیے ترس رہی ہے، آج ہمارے ماں باپ محبت کے چند جملے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ اے حضرت علی اکبر کے ماننے والے نوجوانوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ نہیں، کربلا میں حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر نے ماں باپ کی محبت میں اسلام کی بقا کے لیے اپنی لہو کا ایک ایک قطرہ قربان کیا ہے۔ ہم لہو قربان نہیں کر سکتے مگر ہم اپنی کمائی کا قیمتی حصہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں قربان کر سکتے ہیں۔ میرا باپ رات کی تنہائی میں آواز دے ہم حاضر ہے، میری ماں جب آواز دے ہم حاضر ہے۔ تمہارے بیوی اور بچے تم سے پوچھے ماں باپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ کہنا پگلی کربلا میں حسین کے بیٹے نے حسین کی محبت میں جان دی ہے، میں جان نہیں دے سکتا، میں اپنی محبت تو باپ کے قدموں میں قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی قیمتی کمائی تو اپنی ماں کے قدموں میں قربان کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا جس لوگوں سے ماں اور باپ راضی نہیں ہوں گے ان سے آقا حسین بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کتنے نوجوان ہیں جو یہ عہد کرے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کتنے نوجوان ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے، سب ماں باپ کی خدمت کرنا، خوب اسے یاد رکھنا۔ ان علماء کی
خدمت کرنا، ان علماء سے محبت کرنا. آج لوگ پوچھتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں تو مشاعرہ کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کا مشاعرہ، لڑکیوں کا مشاعرہ، جن کی آوازوں کو سننا حرام ہے. میاں بڑا افسوس ہوتا، کہتے ہو فروغ اردو، آپ کے تو اشتہار سے اردو بھی غائب ہے. کیا اتنا برا وقت آ گیا کہ آپ کے گاؤں میں اردو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اس لیے آئندہ یاد رکھیے، جب اشتہار چھپوائیے تو اس میں اردو کو جگہ ضرور دیجیے. اگر ہم ہی اپنی کلچر اور تہذیب میں اردو کو زندہ نہیں رکھیں گے تو پھر اردو کو زندہ کون رکھے گا؟ اسے آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ڈانٹ رہا ہوں، نہیں، میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. اگر ہم ہی اردو کو زندہ نہیں رکھیں گے، میاں آصف رضا سیفی کا وہ شعر ہے نا کہ میاں وہ ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان ہے، شوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے نا میاں. اس لیے اردو سے پیار کیجئے، اردو سے محبت کیجئے، جگہ دیجئے. یہ زندگی صرف نعروں کی گونج میں نہیں رہے، یہ زندگی حقیقت میں تبدیل ہو. میاں امام حسین میدان کربلا میں اس لیے گئے تاکہ شریعت کی حفاظت ہو. انشاءاللہ ہم بھی جہاں رہیں گے انشاءاللہ شریعت کی حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کے زور سے بولیں، انشاءاللہ جہاں رہیں گے شریعت کی حفاظت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، موبائل نہیں کتابوں سے دوستی کریں گے، جہاں رہیں گے ماں باپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ موبائل کی دنیا سے آگے نکل کر جو منزل ہے، پاور آف ایجوکیشن کو ہر بچے کو گلے سے لگانا ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاور آف ایجوکیشن سے جوڑ دیجئے تاکہ آنے والے دن میں پیرو کا بچہ بچہ کہے، کوئی آپ کی بستی کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے کہے اس بستی کی طرف نگاہ نہ ڈالنا، وہ حسینیوں کی بستی ہے، وہاں جج بھی حسینی ہے، ڈاکٹر بھی حسینی ہے، پروفیسر بھی حسینی ہے، IPS افسر بھی حسینی ہے، وہاں کے عالم بھی حسینی ہے. میاں دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، سلطان کائنات ہے نانا حسین کا. زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی فقیر آیا تو گفتگو ہوگی. قرآن نے ہمیں بڑی ذمہ داری دی، تم ہی سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے تاکہ لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام.